اگر اسلام آباد کی طرف سے اس نے کسی نے نظر بھی اٹھا کے دیکھی، ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شوق پورا کر لیں، اگر وہ اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، کابل تو ان کا چمچہ ہے ہندوستان کا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ چمچہ نہ رہے، ایک عزت دار ہمسائے کی طرح ہمارے ساتھ رہے وہ، لیکن وہ نہیں جانا چاہتے تو پھر ہمیں ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، ہم اسی طرح کا جواب دیں گے، بلکہ اس سے کو 50% زیادہ کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسلام آباد کی طرف کسی نے نظر بھی اٹھائی تو ہم آنکھیں نکال دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا، کہا اگر کابل اسلام آباد کو ہدف بنانا چاہتا ہے تو شوق پورا کر لے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں وزیر دفاع نے کہا، ہم چاہتے ہیں افغانستان بھارت کا چمچہ نہیں بلکہ عزت دار ہمسایہ بنے، اگر وہ ایسا نہیں چاہتا تو پھر جو ہمارے ساتھ کرے گا ہم 50% زیادہ جواب دیں گے۔ افغان طالبان کا نہ تو پورے افغانستان پر نہ مذاکرات پر کنٹرول ہے۔ کابل میں بیٹھ کر جو لوگ مذاکراتی وفد کی تار کھینچ رہے تھے ان کا پتلی تماشا دلی سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ ترکی اور قطر پاکستانی موقف کے حامی ہیں، 5 دفعہ اتفاق رائے ہوا مگر کابل فون کال کے بعد تعطل پیدا ہو گیا۔ پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والا مذاکرات کا پچھلا دور افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کے باعث بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان پاکستان پر حملے روکنے کی تحریری ضمانت دینے سے انکاری ہیں۔ افغان طالبان وفد نے پاکستان کے خوارج اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے مطالبے سے اتفاق کیا۔ میزبانوں کی موجودگی میں بھی مرکزی مسئلہ تسلیم کیا، لیکن ہر بار کابل سے ملنے والی ہدایات کے باعث افغان طالبان وفد کا موقف تبدیل ہوتا رہا۔ مصالحت کاروں کی درخواست پر استنبول میں چوتھے روز بات چیت شروع ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کوشش ہے معاملہ بات چیت سے حل کر لیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی برادری سے موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کی مدد کی اپیل، کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے قرضے ہی کافی ہیں تو یہ قبول نہیں، یہ چیلنجز صرف ہمارے نہیں عالمی برادری کو بھی یہ بوجھ بانٹنا ہوگا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کیا انسانیت درست سمت کی جانب گامزن ہے کے موضوع پر خطاب میں شہباز شریف نے کہا، موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، پھر بھی پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد پورے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے قرض لینا پڑے۔ رواں سال پاکستان پھر بدترین سیلابوں کا نشانہ بن گیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، ہم معاشی اور صنعتی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان AI سمیت جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ فٹ بال کا جادو ریاض کانفرنس میں بھی سر چڑھ کر بولا۔ فیفا کے صدر ریاض کانفرنس میں فٹ بال لے آئے، گول میز کے شرکاء نے ایک دوسرے کو بال پاس کی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت شرکاء نے خوب لطف اٹھایا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق، بجلی ترسیل کے منصوبے کے لیے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے پیر کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق اقتصادی تعاون کا فریم ورک باہمی برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کے اقدامات کا عکاس ہے۔ یہ فریم ورک دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی ہے۔ اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، ترقیاتی شعبوں میں منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ پیش رفت تاریخی شراکت داری کی مضبوطی اور قیادت کو متحد کرنے والے رشتے کی عکاسی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق تینوں ممالک کی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کے دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مسلم ممالک کے درمیان عسکری اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے۔ دوروں سے پاکستان کا خطے میں امن و استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے کلیدی کردار اجاگر ہوا۔ آرمی چیف کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ پاکستان مارکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت عالمی افق پر باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔
शुएब एंड जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के दौरे पर बांग्लादेश आर्मी के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फरीकैन का झूठी और तकसीम अंगेज इत्तलात पर मबनी मुहिम्मात के बढ़ते चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार। खतरात से निमटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तरबियत, मुश्तरका मशकों और इंसदाद दहशतगर्दी में तजुर्बात के तबादले पर भी गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा उलझ गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार। PTI का अपने टिकट पर जीत कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफ़े के लिए दी गई मोहलत ख़त्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने वाले अरकान असम्बली को वापस इस्लामाबाद बुला लिया। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात। नून लीग के रहनुमा शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नए वज़ीर आज़म की नाम की जगह खाली है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वक्त वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जाएगा। नून लीग का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डंके की चोट पर वोट देंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन कायदे अवान के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगी। नेतन्याहू के हुक्म के बाद इस्राएली फौज के गजा पर फिर फजाई हमले। 3 फजाई हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास पर गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, गजा जंगबंदी माहिदे की इस्राएली खिलाफ वर्जी के बाद यरगमालियों की लाशों की हवालगी मनसूख कर दी जाएगी। इसराइल गजा जंगबंदी माहिदे के निफाज से अब तक उसकी 125 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी से अब तक इसराइली हमलों में 94 फ़लस्तीनी शहीद, 344 जख्मी हुए। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन्स के मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 194 रन्स बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स हरीफ बॉलर्स का मुकाबला ना कर सके। टीम 19वें ओवर में 139 रन्स बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। साबिक कप्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक कई सवाल उठा दिए। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पर दिए गए, उन्हें A से B कैटेगरी में क्यों भेजा गया, क्या कैटेगरी में तनज़ुली की वजह परफॉर्मेंस है। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान बोर्ड से पूछे गए सवालों के जवाब मिलने के बाद दस्तखत करने के लिए तैयार है। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुताल्लिक फील्ड सर्वे कराया जाएगा। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कार्रवाई के दौरान सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह उसकी जद में ना आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। अडयाला जेल से वापस लौट गए। वज़ीर आला की आमद के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए, थप्पड़ मारे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन्हें वज़ीर आला मुंतखब होने पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर ने कॉल करके मुबारकबाद दी, लेकिन पता नहीं था कि हर शख्स की मुबारकबाद की प्रेस रिलीज जारी करना होती है। सुहेल आफरीदी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद तो ना दी, उनके लिए गंदम बंद कर दी गई। सूबे में आटे का बहरान है। इससे पहले एक और गुफ्तगू में कहा कि कोर कमांडर उन्हें मुबारकबाद देने आए थे। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऑफिस में सब आएंगे तो कोर कमांडर भी आएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो मौक़िफ़ उनके लीडर का है वही उनका भी है।
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ کسی نیازی لا یا ذاتی قانون کے تصور کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کو آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق چلایا جانا چاہیے۔ کسی سزا یافتہ شخص کی مشاورت پر حکومتی فیصلے کرنا آئینی طور پر درست نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت یا مشاورت سے کابینہ بنانے کے اعلانات آئین اور عدالتی فیصلوں کے خلاف ہیں۔ صوبے کا کسی سزا یافتہ شخص کی مشاورت سے فیصلے کرنا آئینی بحران پیدا کرے گا۔ ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے، کسی فرد واحد کو آئین سے بالاتر حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کا کراچی سے اپنے 32 بلدیاتی چیئرمین سے اظہار لا تعلقی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، بتایا منحرف 32 ارکان سٹی کونسل کا تحریک انصاف سے تعلق نہیں، انہیں آزاد رکن سمجھا جائے۔ سرکاری خط و کتابت میں ان ارکان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہ جوڑا جائے۔ پی ٹی آئی کراچی کے صدر راجہ اظہر نے جیو نیوز کو بتایا، تمام افراد سے لا تعلقی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر اسد امان نے کہا کہ کرایہ دار مالک مکان بننے چلے ہیں، جب بانی پی ٹی آئی جیل سے پیغام دیں گے تب ہم 32 ارکان مستعفی ہو جائیں گے۔ ہم 32 ارکان نے میئر کے الیکشن میں مرتضی وہاب کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق ان 32 اراکین نے میئر کراچی کے انتخاب میں پارٹی پالیسی کے مطابق جماعت اسلامی کے امیدوار کو بھی ووٹ نہیں دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل اے آئی کی بدولت آنے والی تبدیلیوں کو ذمہ داری سے قبول کر رہی ہے۔ پاکستان کے نوجوان ڈیجیٹل عہد کا سامنا کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ میٹا کے وسطی اور جنوبی ایشیا کے پبلک پالیسی ڈائریکٹر سارم عزیز سے ملاقات میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بچوں کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیچرز کا سامنے آنا تربیت سے متعلق فکر مند والدین کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو میٹا کے وفد نے میٹا اے آئی سے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ بچوں کے لیے سوشل میڈیا ایپ پر پیغام بھیجنے سے متعلق پابندیاں ہوں گی اور نامناسب الفاظ خود فلٹر ہو جائیں گے۔ بچوں کے لیے 1 گھنٹے بعد ایپ بند ہونے کا پیغام آ جائے گا۔ عالمی بینک کو پاکستان میں رواں مالی سال مہنگائی 7.2% رہنے کا خدشہ۔ اگلے مالی سال کمی کے بعد 6.8% تک محدود رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ رپورٹ 2025 جاری کر دی۔ بینک نے بے روزگاری میں کمی کے لیے برآمدات میں اضافے کو ضروری قرار دیا۔ کہا پاکستان میں ہر سال 16 لاکھ نوجوان روزگار کے حصول کے لیے مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ ریونیو میں اضافے، سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے سازگار ماحول ضروری ہے۔ بینک نے اس سال غربت کی شرح 21.5% رہنے کا امکان ظاہر کیا۔ سرکاری شعبے اور ایکسچینج ریٹ سمیت مختلف شعبوں میں جامع اصلاحات پر زور دیا۔ بینک نے رواں مالی سال ملکی معاشی ترقی کی شرح 3%، اگلے سال 3.4% جانے کی پیشگوئی کی۔ ایف بی آر کو موصول 55 لاکھ انکم ٹیکس ریٹرن میں سے تقریباً 33% میں آمدن صفر یا برائے نام ظاہر کی گئی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں لگ بھگ 10 لاکھ افراد نے رواں سال کم آمدن ظاہر کی ہے۔ ایف بی آر نے ٹیکس چوری کی نشاندہی کے لیے بڑے پیمانے پر آڈٹ پلان تیاری شروع کر دی۔ ایف بی آر نے فیصلہ کیا ہے کہ 31 اکتوبر 2025 کی آخری تاریخ گزرنے کے بعد ان ٹیکس دہندگان کو نوٹس بھیجے جائیں گے تاکہ وہ اپنے ریٹرنز دوبارہ جمع کرائیں۔ چیئرمین ایف بی آر نے دا نیوز کو بتایا کہ 8,53,000 ریٹرن فائلرز کو پیغامات بھیج کر آگاہ کیا گیا ہے کہ ٹیکس مشینری کے پاس ان کے مالی لین دین اور دیگر تفصیلات کا مکمل ڈیٹا موجود ہے۔ لاہور اور بہاولپور سے کمسن بچیوں اور ان کی والدہ کے اغوا کے بعد اہل خانہ کے خلاف مقدمات درج کرنے کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پولیس اہلکاروں کے بظاہر اغوا، زبردستی گھروں میں داخلے، ڈکیتی اور جھوٹے مقدمات بنانے میں ملوث ہونے کی تحقیقات کا حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، ویڈیو میں واضح ہے 3 بچیوں اور والدہ کو اغوا کیا گیا، والد نے جو بھی کیا اسے اس کی سزا ملے گی، بچیوں اور ان کی والدہ کے ساتھ کیوں زیادتی کی گئی؟ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کو بھجوائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خاتون ہیں، وہ متاثرہ خاتون اور بچیوں کے اغوا کا معاملہ ضرور دیکھیں۔ عدالت کا بچیوں کی والدہ کا پیغام قلم بند کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ مزید سماعت نومبر کے دوسرے ہفتے تک ملتوی۔ سرنڈر پالیسی کے تحت گرفتاری دینے والے کچے کے 72 ڈاکوؤں کے خلاف عدالتی کارروائیاں جاری۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ گرفتاری دینے والے 38 ڈاکوؤں کو انسداد دہشت گردی سیشن کورٹ اور ایڈیشنل سیشن ججز کی عدالتوں میں پیش کیا گیا۔
جنہیں مزید ٹرائل کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ 11 ڈاکوؤں کے مقدمات عدالتوں سے ختم ہو چکے، ضمانتی کارروائی کے بعد رہائی دی جائے گی، جبکہ 23 ڈاکوؤں کا ریکارڈ مرتب کر کے جلد عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 90 لاکھ روپے رشوت لینے کے کیس میں NCCI کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سمیت 6 افسران کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزمان کو 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر کی اہلیہ سے 90 لاکھ رشوت لینے کا کیس میں سماعت کے دوران ملزمان کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ افسران کی گرفتاری سے پہلے قانون کے مطابق DG سے اجازت نہیں لی گئی۔ کیس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر کے تفتیشی افسر سمیت دیگر کو ملزم نامزد کیا گیا۔ رشوت کی کرنسی اور رشوت دینے والے عثمان کی ولدیت اور پتہ بھی درج نہیں۔ وفاقی محتسب برائے تحفظ خواتین نے وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا بیان صنفی امتیاز قرار دے دیا۔ وفاقی محتسب کی اردو یونیورسٹی سنڈیکیٹ کو وائس چانسلر کے طرز عمل پر نظر رکھنے اور یونیورسٹی انتظامیہ کو قانون کے مطابق انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ وفاقی محتسب نے کہا، عملے اور طلباء کے لیے آگاہی اور صنفی حساسیت کی تربیت کا باقاعدہ انتظام اور ضابطہ اخلاق تمام کیمپسز میں نمایاں طور پر آویزہ کیے جائیں۔ وائس چانسلر وفاقی اردو یونیورسٹی نے کہا تھا کہ 35 سال سے زائد عمر کی خواتین ہارمونل مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، جس سے ان کا ذہنی توازن متاثر ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں۔ کورنگی کراچی میں واقع بزنس مینجمنٹ کے نجی تعلیمی ادارے نے طالبہ کو ہراساں کرنے پر شعبہ ٹرانسپورٹ کے ایک ملازم کو برطرف کر دیا۔ کالج انتظامیہ نے مبینہ ہراسانی کے شکار طالبہ کی ایک سیمسٹر کے لیے معطلی کا ابتدائی فیصلہ بھی واپس لے لیا۔ طالبہ کو ہراسانی کی شکایت کرنے کے دوران نامناسب رویہ اختیار کرنے پر ایک سیمسٹر کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ طالبہ کی معطلی پر طلباء و طالبات نے پیر سے کالج گیٹ پر احتجاج کی کال دی تھی۔ کالج انتظامیہ نے اعلان کیا کہ تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے اور تمام طالب علموں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے 29 اکتوبر تک تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ عورت مارچ کراچی چیپٹر نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے پر تعلیمی ادارے کی طالبات کو سراہا اور کہا ہے کہ طالبہ کی بحالی کا فیصلہ صرف ہراسانی کے شکار فرد کی نہیں بلکہ پورے کالج کی جیت ہے۔ اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ متحد ہونے سے انصاف کے حصول کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ چمن میں سرحدی تجارتی گزرگاہ باب دوستی 70ویں روز بھی بند رہا۔ باب دوستی سرحد سے غیر قانونی رہائشی افغان باشندوں کی وطن واپسی جاری۔ لیویز حکام کے مطابق روزانہ 5000 سے زائد افغان باشندے باب دوستی سے اپنے وطن جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر تہران پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایرانی وزارت داخلہ کے ڈپٹی وزیر اور ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی تہران میں ECO وزرائے داخلہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر داخلہ ایران کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کے بائیکاٹ کی عالمی تحریک عروج پر پہنچ گئی۔ اسرائیل کو شدید معاشی دباؤ کا سامنا۔ 2 سال کے دوران 133 ممالک میں 50,000 مظاہرے ہوئے اور اسرائیل سے جڑی بڑی کمپنیز کی فروخت میں نمایاں کمی ریکارڈ ہوئی۔ کئی ملکوں نے اسرائیل سے تجارتی اور عسکری معاہدے بھی منسوخ کیے۔ اسپین نے 700 ملین یورو کا ہتھیاروں کا معاہدہ ختم کیا۔ ناروے، آئرلینڈ اور فرانس کے سرمایہ کاروں نے بھی منصوبوں سے اپنے پیسے نکال لیے۔ بھارتی جریدے کا 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا دعویٰ بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی رپورٹ میں شامل انٹیلیجنس لیکس اور دعوے من گھڑت اور گمراہ کن ہیں۔ ISPR اور دفتر خارجہ نے بھی غزہ میں کسی فوجی مشن کی تائید یا اعلان کبھی نہیں کیا۔ پاکستان کا فلسطینیوں کی حق خودارادیت کی حمایت میں موقف واضح اور اصولی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق پاکستان نے نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا، نہ ہی کسی فوجی تعیناتی پر بات ہوئی۔ صدی کا سب سے بڑا طوفان میلیسا کیریبین جزیرے جمیکا سے ٹکرا گیا۔ 150 میل فی گھنٹہ رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ کم سے کم 50,000 افراد بجلی سے محروم۔ جمیکا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں کوئی بھی انفراسٹرکچر ایسا نہیں جو کیٹیگری 5 کے طوفان کو برداشت کر سکے۔
कैटेगरी 5 के तूफान से अब तक 7 अमवात हुई। आलमी रेड क्रॉस ने बड़े पैमाने पर तबाही और 15 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। और थल डेजर्ट रैली 6 से 9 नवंबर तक लिया, कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ के रेगिस्तानी इलाके में होगी। पंजाब के सेक्रेटरी टूरिज्म, आसार कदीमा और म्यूजियम एहसान भुट्टा के मुताबिक रैली में मारूफ रैली चैंपियन नादिर मक्सी समेत 100 से ज़ायद ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। कई ख़वातीन ड्राइवर्स भी रेस में शरीक होंगी।